یکم اور 2 مئی 2011 کی درمیانی رات پاکستانی شہری بھولنے کو تیار نہیں، جب آدھی رات کو ایبٹ آباد فائرنگ، ہیلی کاپٹرز کی آوازوں اور دھماکے سے گونج اٹھا۔ اچانک 1 بجے کے قریب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اونچی آواز آتی ہے، جس طرح ہیلی کاپٹرز۔ اس طرح لگا تھا کہ 2 یا 3 ہیوی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بالکل لو فلائٹ سے ادھر جا رہے ہیں، اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اونچی آواز میں ایک بلاسٹ کی آواز سنائی جاتی ہے۔ صبح 8 بجے کے قریب جب ہم نے نیوز دیکھی، سو وی ور شاکڈ۔ رات سے زیادہ خوفناک وہ صبح تھی جب امریکی صدر باراک اوباما نے دنیا کو بتایا کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو امریکی فورسز نے پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد میں ہلاک کر دیا ہے۔ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے رضاکارانہ طور پر تحقیق کرنے والے پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر شوکت قادر کی تحقیق کے مطابق اسامہ بن لادن اور ان کے اہل خانہ 2002 میں افغانستان سے کوہاٹ پہنچے، جہاں وہ کویت میں پیدا ہونے والے اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 2 پاکستانی بھائیوں ابراہیم الکویتی اور ابرار خان کے ہاں ٹھہرے۔ اسامہ کی چھوٹی اہلیہ امل السادہ نے پاکستانی تفتیشی اداروں کو بتایا ہے کہ کوہاٹ میں قیام کے دوران اسامہ 2 ہفتے کے لیے غائب ہو گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ ادویات تھیں۔ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس عرصے میں انہوں نے اپنا گردہ تبدیل کروایا اور انتڑیوں کی سرجری کروائی۔ کوہاٹ کے بعد اسامہ شانگلہ میں ابراہیم الکویتی کے سسر کے ہاں رہے۔ 7 ماہ شانگلہ میں گزارنے کے بعد مئی 2003 میں انہوں نے ہتار روڈ ہری پور میں واقع ایک گھر کرائے پر لیا۔ ہری پور کی ہتار روڈ پر واقع اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن 2004 سے لے کر 2005 کے دوران یہاں مقیم رہے، تاہم اس علاقے کے باسیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس عرصے میں کوئی بھی ایسی مشکوک حرکت نہیں دیکھی جس کی وجہ سے گمان ہوتا ہو کہ یہاں پر کوئی خاص ہائی پروفائل شخصیت یہاں پر رہتی رہی ہے۔ ہری پور کے بعد 2005 میں اسامہ بن لادن کے اہل خانہ ایبٹ آباد میں خصوصی طرز پر تیار کیے گئے 7.5 کنال اراضی پر مشتمل اس کمپاؤنڈ میں منتقل ہو گئے۔ ہری پور اور ایبٹ آباد میں امل السادہ سے اسامہ کے 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اسامہ ایبٹ آباد میں القاعدہ کے عملی معاملات سے لا تعلق اور روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ 2 مئی کو امریکی کارروائی میں ابراہیم الکویتی، ابرار خان اور اس کی اہلیہ سمیت قتل کر دیے گئے۔ 2003 میں اسامہ کو ریٹائر کر دیا گیا، القاعدہ نے اس کو ریٹائر کر دیا، تو چنانچہ وہ جس وقت یہاں پہ رہ رہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسامہ بن لادن کی یمنی بیوہ امل السادہ نے تحقیقاتی اداروں کو بتایا ہے کہ وہ کراچی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے 4 مقامات پر مقیم رہیں۔ اسامہ کی بیواؤں اور بچوں کو 27 اپریل کی شب پاکستان سے سعودی عرب ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے۔ اسامہ کا کمپاؤنڈ 26 مارچ کی رات منہدم کر دیا گیا، اور اب ان کھنڈرات کے عین وسط میں محلے کے بچے کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ایبٹ آباد آپریشن کو 1 سال پورا ہو چکا ہے، تاہم آج تک یہ سوالات گہرے سیاہ بادوں میں چھپے ہوئے آسمان کی طرح اپنی جگہ موجود ہیں کہ دنیا کا انتہائی مطلوب ترین شخص کیسے 8 سال تک یہاں مقیم رہا، کون اس کی پشت پناہی کرتا رہا، اور اس ساری کہانی کا ذمہ دار کون ہے۔ قوم آج تک ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بیتاب ہے۔ کیمرامین شبیر احمد کے ساتھ صبوغ سید، جیو نیوز، ایبٹ آباد۔